اپنے پروگرام میں بہت ہی سینسٹیو اور اہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، وہ ہے پانی کا مسئلہ. تو شاہد صاحب، کراچی جو ہے، جو کہ ساحل کے جانب جو ہے وہ ایک شہر ہے، لیکن کراچی میں ہی پانی کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے کہ اس کو 150 کلومیٹر سے وہ جب پانی آتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مکمل کوانٹٹی میں آ پا رہے ہیں کراچی میں؟ لینا، آپ کا سوال بھی اہم ہے اور مسئلہ بھی اہم ہے. بنیادی طور پر یہ نظام جو ہے، کراچی ایک سمندر کے کنارے آباد ہے، اور یہ آبادی ایک تھوڑی سی تھی جو بڑھتے بڑھتے آ رہی ہے، اور انگریزوں نے اس کے لیے جو ہے، اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. کوئی پاکستان میں جو حکومتیں آئی ہیں یا جو ادارے ہیں، ان کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ سارا کمال انگریزوں کا ہے، جنہوں نے ایک نظام دریائے سندھ سے جو ہے وہ کنوؤں کے ذریعے جو ہے کراچی میں پانی پہنچانے کا ڈالا ہے. اس نظام کے ذریعے کراچی کی آبادی کو پانی میسر ہوتا تھا میٹھا، ورنہ یہاں میٹھا پانی نہیں ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کراچی میں اس کے بعد جو ہے 3 منصوبے جو ہے کراچی کے آئے ہیں. کراچی کا منصوبہ K1، K2، K3، اور چوتھا جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے، جس پہ جو ہے کوئی 11 ارب روپے قوم کے لگ گئے ہیں. وہ منصوبہ برباد ہو گیا ہے. تو کراچی کی منصوبہ بندی کسی کی جو ہے نظر میں اہمیت نہیں ہے اب، کیونکہ ہم نے وہ تباہ کر دیا. ایسے ہی تباہ کیا جیسے ہم نے آج تک ریل گاڑی، آپ دیکھتے ہیں ریل کی جو پٹریاں ڈلی ہوتی ہیں، اس میں تک ہم نے کوئی ترقی نہیں کی ہے، کوئی لائن نہیں ڈالی. جو انگریزوں نے ڈال کے دی ہے، ہمارے پاس وہی ہے. تو جو بنیادی مسائل ہیں پانی کے، وہ کس طریقے سے دور ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ادارہ ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، یہ تو بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. کراچی کے عوام جو ہے وہ پانی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. محروم تو ہے. اب یہ دیکھیں نا، ناکامی ہو گئی نا. 3 پروجیکٹ لے کر آیا، پورا نہیں کر پا رہے. آبادی کی دنیا میں پلاننگ ہوتی ہے. دیکھیں، آپ کہیں بھی جائیں گے نا تو آپ کسی دنیا کا نظام دیکھ لیں، وہ 50 سال کی 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے. بغیر ماسٹر پلان کے شہر آباد ہوتا چلا جا رہا ہے. جس کی منزل جا رہا 2 منزل سے 4 منزل کر رہا ہے. پورشن کا سسٹم شروع ہو گیا شہر میں. تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منصوبہ بندی کا فقدان ہے؟ دیکھیں، بڑھتی ہوئی آبادی کو دنیا میں، یہاں تو آبادی ہی کم کر دے رہے ہیں. 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. وہ تو خیر ایک بالکل ہی الگ مسئلہ ہے. نہیں تو دیکھیں، مسئلہ یہی ہے علینا. جب تک میں یہ بتاؤں، آپ کے گھر کے افراد ہیں 4، آپ 2 افراد کے لیے تو کھانا نہیں لائیں گی نا باہر سے، آپ 4 افراد کے حساب سے کھانا لائیں گی نا. 2 کا حصہ مل رہا ہے واٹر بورڈ میں، تو وہ بھی پورا نہیں مل رہا نا. ہاں، تو اصل میں یہ مافیا کا، یہاں ہر چیز میں مافیا ہے نا. دیکھیں، پہلے ٹرانسپورٹ مافیا تھی، اور وہ ٹرانسپورٹ مافیا سمیت ختم ہو گئی، یا بسیں ہی ختم ہو گئی کراچی کی. اب یہ پانی مافیا ہے. پانی میں اتنا پیسہ ہے. یہ وہ ادارہ ہے اس وقت، اگر کراچی میں کوئی ادارہ ہے نا جو خسارے میں نہیں ہے، وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ملازمین کی تنخواہیں، اخراجات سب 50 کروڑ روپے، آمدنی 1 ارب سے زیادہ ہے. تو 50 کروڑ روپے آپ کو بچتے ہیں. آپ اچھے پلانر ہوں تو شہر میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے ٹھیکے میں ٹینکرز کا نظام دے رکھا ہے، وہ دن رات چلتے رہتے ہیں، اور پانی کوئی نہیں پوچھ رہا کہ پانی کہاں جا رہا ہے. شہریوں کو پانی نہیں مل رہا ہے، کوئی بات نہیں، پانی وہاں سے ہائیڈرنٹ سے چل رہا ہے. لیکن اس کی وجہ یہ بھی تو ہے، پانی نہ ملنے کی صورت میں شہری پانی خرید بھی تو لیتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پانی یہی تو ہے نا، لائنوں کے ذریعے نہیں مل رہا ہے نا، پیسوں سے. دیکھیں، مافیا کا اسی کو کہتے ہیں نا. مافیا کی جو مافیا کسی بھی سسٹم کی ہوتی ہے، آپ کو بلیک میں چیزیں ملتی ہیں، بہت سی مارکیٹ میں نہیں مل رہی ہوتی ہے. آپ بلیک میں لیں گے، وہ آپ کو پیسے بھی زیادہ دے گا اور کہے گا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں، اس شہر پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس شہر سے ہی ملک کا مستقبل ہے. جیسے کہ آج کل بہت ہاٹ نیوز چلی ہوئی ہے کہ وزیر بلدیات کے مشیر سلمان چانڈیو نے پانی چوری ہونے کا جو الزام لگایا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سلمان چانڈیو صاحب جو ہے ابھی حال ہی میں ایم ڈی کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں. وہ یہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں، تو اس چوری میں سلمان چانڈیو خود بھی شامل تھے. پھر ان کے زمانے میں بھی چوری ہوتی تھی. یہ کوئی نئی چوری 200 MGD کا الزام لگا رہے ہیں، شارٹ فال کا. 200 MGD ایک دم نہیں ہو سکتا. اس زمانے سے چوری ہو رہی تھی. سلمان چانڈیو نے اپنے دور میں اس کو کیوں نہیں صحیح کر لیا؟ سلمان چانڈیو با اختیار MD تھے واٹر بورڈ کے، اور ان کے پاس تمام اختیارات تھے، تمام چیزیں جانتے تھے. لیکن یہ ایک سازشی ٹولہ ہوتا ہے جو کسی کو برداشت نہیں کرتا ہے. جو کام کر رہے ہیں اسد اللہ خان اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. تو اب یہ ریٹائرمنٹ کے بعد آ کے جو ہے سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، ان احکامات کے بعد یہ ریٹائر شخص آ کے ایم ڈی کی موجودگی میں اجلاس بلا رہا ہے،
اور ہدایات دے رہا ہے، یہ نہیں کر سکتا کوئی بھی کسی بھی جس ادارے کے افسران میں آپس میں تصادم چل رہا ہو، اب مسائل کیسے پھر وہ حل کر سکیں گے؟ بھی بات یہ ہے کہ آج اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اچھے افسران اس ملک سے جو بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے نا، جو بچہ اس ملک کا پیسہ تو لگ رہا ہے اس کے اوپر، لیکن تعلیم حاصل کر کے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے. ہمارے یہاں نیب نے تنگ کر رکھا تھا اس سے پہلے، اب نیب کا ریلیف مل رہا ہے. تو یہ لوٹ مار جو ہے یہ چلتی رہے گی، اس ملک کی بدقسمتی ہے. اب جس ظفر پلیجو کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی ایک پلیجو تھے. بلک سپلائی پہ ہمیشہ جو ہے کنٹرول کسی پلیجو کا ہی ہوا ہے یہاں کراچی میں. تو کیا کراچی سے میں یہ بات تو یہ عجیب سی لگ رہی ہے کہ کراچی کے لوگ یہ سسٹم کیوں نہیں سنبھالتے کراچی سے. ایم ڈی واٹر بورڈ کو اس پہ کوئی اسٹینڈ لینا چاہیے کہ ان کے ادارے میں اس طریقے کی خبریں جو ہیں وہ آئے دن. ایم ڈی واٹر بورڈ بھی کیا کرے گا، وہ مشیر کے پاس سے آیا ہے، مشیر نے اسے لگایا، مشیر کا کوئی ٹاسک تو ہوا کہ ریٹائر آدمی کو لانا. بھائی اسد اللہ کو بھی تو ایم ڈی اسی حکومت نے لگایا نا، یہ اس پہ کیوں نہیں بھروسہ کر رہی ہیں وہ؟ اگر بہت قابل آدمی ہے تو اسد اللہ کو مشورہ دے کہ ایم ڈی صاحب یہ صورتحال ہے، اس کو آپ ایسے کر لیں تو ایسے ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. لیکن اسد اللہ بجائے وہ اپنا ہر آدمی اپنا کنٹرول چاہ رہا ہے نا. ہمارے ملک میں ہے کیا؟ یہی ہے نا کہ وفاق جو ہے صوبے سے لڑ رہا ہے، صوبہ وفاق سے لڑ رہا ہے، کہیں کسی کے عوام تک ریلیف نہیں آ رہا ہے. بس یہ جھگڑے جو ہے نا عوام کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں اور وہ بنے ہوئے ہیں. صحیح. واٹر بورڈ کی نشکاری اور ورلڈ بینک کی سرمایہ کاری کا کیا ہوگا؟ دیکھیں ورلڈ بینک نے ابھی تک کوئی، مجھے نہیں نظر آیا کہ کراچی میں کوئی منصوبہ جو ہے ورلڈ بینک کا جو ہے وہ نظر آئے کہ جس کو ہم دیکھ کے مثال دے سکیں. ورلڈ بینک کام کرنا چاہ رہے ہیں کراچی کے ساتھ. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کام تو سب کرنا چاہتے ہیں، بدقسمتی کی یا تو ہم ہوشیار ہیں یا وہ ہوشیار ہیں. چائنا بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام کرنے آیا تھا، کچرا اٹھانے ناکام ہو گیا یہاں. تو اس کو کام کرنے نہیں دیا گیا نا. مافیاز دیکھیں، نہیں بات یہ ہے کہ چائنا کے دیکھیں بھی دنیا میں دبئی میں یہاں سے لوگ جاتے ہیں نا کام کرنے، کام کرتے ہیں ناکام ہو کے کیوں نہیں آتے؟ وہ جاتے ہیں وہاں جاب کرنے کے لیے. یہاں آ رہا ہے چائنا حکمرانی کرنے کے لیے، ہمارے پیسوں سے، ہماری جو انسانی قوت سے اور طاقت سے وہ پیسہ کما کے لے جانا چاہ رہا ہے. تو ہم اتنے نااہل لوگ ہو گئے ہیں کہ چائنا یہاں سے پیسے کما کے جو ہے ہمارے ذریعے لے جا رہا ہے وہاں، اور اس میں ہمارے لوگ ان کو جو ہے راستہ دے رہے ہیں اور اپنی ناقص منصوبہ بندی سے. نقصان عوام کا ہی ہے ہر صورت. دیکھیں پیسہ عوام کا، سب کچھ عوام کا. آج یہ بیوروکریسی، یہ سیاستدانوں کے لوگ، ان کے سرمایہ کہاں ہے؟ بیرون ملک ہے، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں. سمجھے اس ملک کے کیا ساتھ ہو رہا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. کراچی کی منتخب جماعتیں شہر کے پانی کے لیے منصوبہ بندی کیوں کر رہی ہیں؟ ارے بدقسمتی یہ تھا کہ منتخب جماعتیں اپنے لیے کچھ منصوبہ بندی نہیں کر سکی. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ان کا جو ہے ایجنڈا کیا ہے. انہوں نے قوم کو الیکشن سے پہلے کیا ایجنڈا دیا. کسی پارٹی کا آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ آنے پی ٹی آئی نے کتنا لگا تھا کہ پی ٹی آئی آئے گی تو بس پانی کی اور جناب شہد کی نہریں بہ جائیں گی، کراچی میں پانی کا مسئلہ ہو جائے گا. عمران خان نے کہا سمندر سے پانی میٹھا کر کے دے دیں گے. اب سمندر بھی یہی ہے، عمران خان بھی یہی ہے. کیا میٹھا ہو گیا؟ کچھ بہتر نظر آیا آپ کو؟ صحیح. تو عوام کے مسائل یہ جو بنیادی مسئلہ ہے، کیونکہ پانی سے زندگی ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی کام چل ہی نہیں سکتا. تو کس سے 11 ارب روپے کا کہاں گئی نیب؟ کہاں گئی نیب؟ کہاں گئی FIA؟ کہاں گئی حکومت؟ اس قوم کے 11 ارب کا جواب کون دے گا جو برباد کیے گئے ہیں K4 پہ؟ اس کے روٹ کو، بھائی روٹ کیسے تبدیل ہو گیا؟ کنسلٹنٹ کو پکڑیں، جس نے ڈیزائن کیا ان کو پکڑیں، وہ سب یہاں موجود ہیں. کسی ایک کے خلاف کارروائی نہیں ہے. جب آپ کسی کے اوپر نوٹس نہیں لیں گے، بچہ شرارت کرتا ہے تو اس کو ڈانٹتے ہیں نا، صحیح، اس کو مارتے بھی ہیں کہ سدھارنے کے لیے. یہاں سدھارنے کا اس ملک میں کوئی نظام نہیں ہے. کسی کو سزا اور جزا کا اگنور کیا جا رہا ہے. K4 اب K4 مجھے نہیں نظر آ رہا. اب K4 کی نا جو اتنی انویسٹمنٹ ہو گئی اس کا کیا؟ دیکھیں انویسٹمنٹ جو ہو گئی وہ تو ہو گئی. میں نے وزیر اعلیٰ سے پوچھا تھا سوال، وزیر اعلیٰ بھی جذباتی ہو گئے تھے اور وہ کہنے لگے اس پہ میں 2.5 گھنٹے کی تقریر کر سکتا ہوں. میں نے ان سے تقریر نہیں کیا، میں نے تو ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کے سارے منصوبے، آپ سارے اختیارات لے رہے ہیں اور آپ کے سارے منصوبے ناکام ہو رہے ہیں. تو وہ جذباتی ہو گئے اور وہ جذباتی سا جواب دے کے جیسے چلے گئے وہ پیر پٹکتے ہوئے. یعنی K4 کا نتیجہ صرف تقریروں تک ہی رہا. تقریروں تک ہی، کچھ نہیں نظر آ رہا. اس سے پہلے جو ہے K2 جو آیا تھا وہ بھی جو ہے بڑی، اس پہ بھی لاگت میں اضافہ ہوا. لیکن جو ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ روٹ کیوں تبدیل کیا اس کا؟ یہ بھی ایک سازش ہے. سازش ہے نا. دیکھیں ایک دیوار کے ساتھ دوسری دیوار لگا کے آپ چیز لا سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں نا. جی، ایک گھر میں مبذول کرانے کے لیے تو یہ کیا جا رہا ہے. گھر میں کمرے بنتے ہیں نا تو ایک دیوار ہوتی ہے اسی سے بنا لیتے ہیں. اسی طرح یہ سسٹم ہے، یہ ایک سسٹم آ رہا ہے کینال کے ذریعے اور کنڈیوٹ کے ذریعے.
اور لائن ڈلتی پائپ ڈال کے جو ہے لے کر آتے ہیں، تو ایک دیوار کے ساتھ ایک دیوار آپ نے اور لگا کے جو ہے نا اس کو جو ہے اسی سسٹم کے ذریعے ہم لا سکتے تھے. انہی پمپنگ اسٹیشنوں پہ ایکسٹینشن کر دیتے، مشینوں کا اضافہ کر دیتے تو بہتر ہو سکتا تھا. جی بہت شکریہ شاہد مصطفیٰ آپ کے ٹائم کا.